अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक कत्ल के असरुदाद, एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है हवस ज़ादा। तो चलें शुरू करते हैं। मलिक साहब ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है और वो जाए वक़ूआ पर पहुंचकर वहाँ पे सब घर वालों से बयानात ले रहे हैं, सबसे पूछ कुछ कर रहे हैं। ग़ज़ाला नामी एक लड़की जो पटवारी की बेटी थी वो अगवा हो गई। घोड़ों पर कुछ लोग आए घुड़सवार और उसे अगवा करके ले गए और अगले दिन सुबह उसकी बारात थी। तो तमाम शादी वाले घर में मौजूद तमाम रिश्तेदारों से पूछ कुछ के बाद सिर्फ़ एक नई बात मालूम हुई कि ग़ज़ाला कमरे में अकेली नहीं सोई थी, उसके साथ उसकी एक सहेली ताजी भी सोई थी। ये एक अहम बात थी। ताजी से कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इशारा मिल सकता था जो ग़ज़ाला की तलाश में मुआविन साबित होता। मैंने हयात मोहम्मद से पूछा, ये ताजी कौन है? ताजी? उसने ज़ेर लब दोहराया। अच्छा, वो मलिक साहब, ताजी ग़ज़ाला की सहेली है। मैंने इधर उधर देखते हुए इस्तफसार किया, वो इस वक्त कहाँ है? ठहरे मैं उसे ढूंढता हूँ, हयात मोहम्मद ने जवाब दिया और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर उसने बताया, ताजी इस वक्त घर में नहीं है, अपने घर चली गई होगी। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद उसने पूछा, मलिक साहब, ताजी से आपको क्या काम है? मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि रात ताजी भी ग़ज़ाला के कमरे में सोई थी। अच्छा, उसने हैरत का इजहार किया। ये बात मुझे मालूम नहीं थी। क्या वो इसी गांव की रहने वाली है? मैंने पूछा। हाँ जी, इधर दूसरी गली में रहती है, हयात मोहम्मद ने बताया। आप कहें तो मैं अभी बुलवा लेता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस फौरी ख्याल के तहत मैंने कहा, उसका बयान बाद में लिया जा सकता है। फिर मैं वापस बैठक में आ गया जहाँ चौधरी कादिर जमा और उसका बेटा हैदर अली बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते ही कादिर जमा ने पूछा, थानेदार साहब, डाकुओं का कोई सुराख मिला? फ़िलहाल तो कोई सिरा हाथ नहीं आया। मैंने एक सोफ़े पर बैठते हुए कहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप कब तक कोशिश करते रहेंगे जनाब? हैदर अली मेरी बात काटते हुए बोला, ग़ज़ाला पर जाने इस वक्त क्या बीत रही होगी। मुझे हैदर अली की मदाखलत बुरी लगी, लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज करते हुए चौधरी कादिर जमा की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब, आप तो माशाल्लाह सियाने आदमी हैं। जब तक इस वारदात का कोई वाज़ेह मुहर्रिक मालूम नहीं होगा, यूँ कह लें कि जब तक हम ग़ज़ाला के अग़वा के मुहर्रिक का तयन नहीं कर लेंगे, उस वक्त तक नामालूम डाकुओं तक पहुँचना मुमकिन नहीं होगा। आपका क्या ख़्याल है? मैं आपके ख़्याल से इत्तेफाक करता हूँ मलिक साहब, बड़े चौधरी ने मुदब्बराना अंदाज में कहा, लेकिन मुहर्रिक का तयन भी तो आप ही करेंगे। बजा फरमाया आपने, मैंने कहा। हम किसी भी जुर्म के मुहर्रिक का तयन हासिल शुदा मालूमात की रोशनी में करते हैं, जबकि पटवारी साहब ने हमें जो मालूमात अब तक फराहम की हैं उनकी रोशनी में अग़वा का कोई मुहर्रिक बनता ही नहीं, लेकिन शवाहिद इसके बरक्स निशानदही करते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं थानेदार साहब? बड़ा चौधरी सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, ग़ज़ाला के अग़वा और तरीक़ा अग़वा से ये बात वाज़ेह है कि अग़वा कुनिंदगान को सिर्फ़ और सिर्फ ग़ज़ाला की ज़रूरत थी, वरना इस घर में खासा बेशकीमत सामान और ज़ेवरात भी मौजूद थे, लेकिन डाकुओं ने किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया और ग़ज़ाला को उठाकर चलते बने, और ये काम सिर्फ 2 अफराद ही कर सकते हैं। मैंने ड्रामाई अंदाज में जुमला अधूरा छोड़कर बारी बारी चौधरी कादिर जमा, चौधरी हैदर अली और पटवारी हयात मोहम्मद की जानिब देखा। छोटा चौधरी तेश के आलम में बोल उठा, कौन से 2 अफराद? आप मुझे बताएं, मैं अभी उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम आराम से बैठो हैदर अली, कादिर जमा ने बेटे की पीठ सहलाते हुए कहा, मुझे मलिक साहब से बात करने दो। मैंने चौधरी हैदर अली की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब, मैं आपको पहुँचने वाले सदमे से बखूबी आगाह हूँ और आपकी मदद करने का दिल से ख़्वाहां हूँ। आप अपने जज्बात को कंट्रोल करें। चौधरी कादिर जमा ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, आप 2 अफराद का जिक्र कर रहे थे? मैंने कहा, हाँ, मेरे अंदाज़े के मुताबिक या तो किसी ऐसे शख्स की हरकत है जो ग़ज़ाला और हैदर अली की शादी से खुश नहीं था, उसने ग़ज़ाला को अग़वा कर लिया या अग़वा करवा लिया। चौधरी कादिर जमा ने कहा, कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ जनाब। फिर पूछा, ऐसा शख्स
کون ہو سکتا ہے جو اس شادی سے خوش نہ ہو؟ میں نے کہا کوئی بھی ایسا شخص جو غزالہ سے شادی کرنا چاہتا ہو۔ حیدر علی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، لیکن لگتا ہے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر اب تم نے اشتعال میں آنے کی کوشش کی تو بحالت مجبوری تمہیں بیٹھک سے اٹھانا پڑے گا۔ تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے حیدر علی؟ قادر سمان نے بازو سے پکڑ کر حیدر کو بٹھاتے ہوئے سرزنش کی۔ مجھے ملک صاحب سے بات کرنے دو، تمہارا بیچ میں بولنا مناسب نہیں ہے۔ پھر حیات محمد پٹواری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں حیات محمد، ایسی کوئی بات تھی؟ حیات محمد احتجاجی لہجے میں بولا، بالکل نہیں جناب، ملک صاحب کی کیا سارائی میری سمجھ میں نہیں آئی، سب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، ابھی تو تفتیش کا آغاز ہوا ہے۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ حیات محمد نے درزیدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں غزالہ کے غم میں مرا جا رہا ہوں اور آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ الٹی سیدھی باتیں بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو جائیں گی۔ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، بہت جلد انشاءاللہ۔ چودھری قادر سمان نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب ایک شخص کی تو آپ نے امکانی نشاندہی کر دی، دوسرا شخص کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے ممکنہ 2 افراد کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، میں نے ممکنہ 2 افراد کا ذکر کیا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، دوسرا شخص آپ دونوں کا کوئی مشترک دشمن ہو سکتا ہے، یعنی آپ کا اور پٹواری صاحب کا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہوگا، آپ دونوں کو نقصان پہنچا کر آپ سے کوئی دیرینہ انتقام لینا چاہتا ہوگا۔ یہ آپ کا مفروضہ ہے یا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ چودھری قادر سمان نے پوچھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب ہماری تفتیش کی گاڑی تو شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ جب مدعی پورا تعاون نہ کرے اور حقائق کو چھپانے کی کوشش کرے تو ہمیں لامحالہ مفروضوں کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ پٹواری حیات محمد آپ سے کچھ چھپا رہا ہے؟ چودھری قادر سمان نے کہا اور حیات محمد کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، میں اپنے تجربے کی بنا پر یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پٹواری صاحب اس سے کہیں زیادہ جانتے ہیں جتنا انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ چودھری قادر سمان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ حیات محمد پٹواری نے کہا، ملک صاحب مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں دوسرے فرد کے بارے میں غور کر رہا ہوں۔ قادر سمان کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، ہمارا ایسا مشترکہ دشمن کون ہو سکتا ہے؟ چودھری حیدر علی نے کہا، ابا جی وہ شخص ملک افضل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ملک افضل حسین؟ چودھری قادر سمان نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، یہ ملک افضل حسین کون ہے؟ پٹواری حیات محمد نے جواب دیا، چودھری صاحب کے ساتھ والے پنڈ کا چودھری ہے جناب۔ ملک افضل اور چودھری صاحب کی زمینیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ چودھری صاحب؟ میں نے قادر سمان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، افضل حسین کی آپ سے کیا دشمنی ہے؟ وہ زیر لب مسکرایا، کوئی خاص دشمنی نہیں ہے، کئی سالوں سے ہمارے درمیان زمین کا جھگڑا چل رہا تھا، بات عدالت تک بھی گئی تھی، لیکن میں نے وہ کیس جیت لیا تھا۔ اس سلسلے میں پٹواری حیات محمد نے بھرپور تعاون کیا تھا، لیکن یہ ایسی بات نہیں کہ ملک افضل اس انتہا کو پہنچ جائے۔ میں سمجھ گیا کہ پٹواری حیات محمد نے مقدمہ جیتنے میں چودھری قادر سمان کی کس نوعیت کی مدد کی ہوگی۔ میں پٹواریوں کے جوڑ توڑ سے بخوبی واقف تھا اور ان کی کاغذی قوت کا بھی مجھے اندازہ تھا۔ میں نے کہا، میں اس سلسلے میں ملک افضل حسین سے ضرور ملوں گا۔ پھر میں نے پٹواری حیات محمد کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، پٹواری صاحب کیا ملک افضل کا بھی آپ کے گھر آنا جانا ہے؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، توبہ کریں جناب، میں ایسے نحوست زدہ لوگوں سے ملنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ پھر اس نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت کر دی، اس نے 4 بیویاں کر رکھی ہیں لیکن اولاد ایک سے بھی نہیں ہوئی، خدا کی مار ہے جی اس شخص پر۔ میں نے کہا، اولاد دینا یا نہ دینا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، انسان اس معاملے میں بے دست و پا ہے۔ پٹواری صاحب، اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، وہ یہ کہ آپ کی بیٹی کو اغوا کرنے والے اس بات سے واقف تھے کہ غزالہ کا کمرہ کون سا ہے، وہ سیدھے وہاں پہنچے اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے گھریلو معاملات اور حالات سے اتنے ہی آگاہ تھے جتنے کہ آپ؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس اثناء میں ASI ریاض باجوہ بیٹھک میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر دبا دبا جوش پایا جاتا تھا۔ یہ دیکھیں ملک صاحب، اس نے مخاطب کرتے ہوئے سگریٹ کا ایک پیکٹ میری جانب بڑھا دیا، کیا ہے یہ؟
میں نے وہ پیکٹ ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ ادھر غزالہ کے کمرے سے، احسائی نے جواب دیا، ایک چارپائی کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ سگریٹ کا وہ پیکٹ قریب بھرا ہوا تھا، 2 یا 3 سگریٹ اس میں سے استعمال کی گئی تھی۔ وہ فوکس آن برانڈ ہتھوڑا مارکا سگریٹ کا پیکٹ تھا۔ اس زمانے میں یہ برانڈ غریب سگریٹ نوشوں کا ساتھی تھا، آج کل نظر نہیں آتا، شاید اب نہیں بنتا۔ غزالہ کے کمرے سے سگریٹ کا پیکٹ ملنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں نے حیات محمد کے ساتھ جا کر تصدیق کی کہ مذکورہ چارپائی غزالہ کے تصرف میں تھی یا تاجی کے۔ معلوم ہوا کہ جس چارپائی کے نیچے سے وہ پیکٹ ملا تھا وہ غزالہ کی چارپائی تھی۔ ظاہر ہے تاجی یا غزالہ میں سے تو کوئی سگریٹ نہیں پیتی ہوگی۔ اب ایک ہی امکان باقی تھا کہ وہ سگریٹ کا پیکٹ غزالہ کو اغوا کرنے والے ڈاکو کا تھا، جو غزالہ کو کندھے پر لادتے ہوئے اس کی جیب سے نکل کر کمرے کے فرش پر گر گیا۔ بعد ازاں کسی کے پاؤں کی ٹھوکر سے چارپائی کے نیچے چلا گیا ہوگا۔ غزالہ کے اغوا کے بعد گھر میں وہ کوہرام مچا تھا کہ کسی کو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ میں نے پٹواری حیات محمد سے پوچھا، آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ نہیں جناب، میں تو حقے کا عادی ہوں، اس نے جواب دیا۔ سگریٹ مجھے پسند نہیں، اس میں وہ حقے والا مزہ کہاں؟ میں نے کہا، کل رات یہاں ٹھہرنے والے مہمانوں میں کتنے مرد تھے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، 2 مرد تھے جناب، انہیں فی الفور یہاں بلائیں۔ حیات محمد گیا اور اپنے مہمان مردوں کو لے کر آ گیا۔ وہ دونوں عمر رسیدہ افراد تھے اور حیات محمد کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ان میں سے ایک کا نام خوشی محمد اور دوسرے کا دلدار حسین تھا۔ میں نے دلدار حسین سے پوچھا، چاچا سگریٹ کون سی پیتے ہو؟ بگلا مارکا جناب، اس نے جواب دیا اور جیب سے بگلا مارکا سگریٹ کا پیکٹ نکال کر دکھایا۔ میں نے خوشی محمد سے بھی وہی سوال کیا۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، میں عام طور پر تو حقہ ہی پیتا ہوں، بس کبھی کبھار ہی سگریٹ منہ میں لے لیتا ہوں، جو بھی مل جائے، لالٹین، بگلا مارکا، پاسنگ شو، وہ ووڈ پائن۔ کبھی ہتھوڑا مارکا نہیں پی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار پتر، وہ رسانیت سے بولا، میں نے بتایا ہے نا، جو بھی مل جائے، یعنی جو بھی کوئی پلا دے، میں خود خرید کر سگریٹ نہیں پیتا ہوں۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، غزالہ بیٹی کا کچھ پتہ چلا تھانے دار صاحب؟ میں نے اسے کہا کہ میں غزالہ کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے خوشی محمد اور دلدار حسین کو جانے کی اجازت دے دی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ خوشی محمد رشتے میں غزالہ کا دور کا ماموں لگتا تھا۔ میں نے ہتھوڑا مارکا سگریٹ کا وہ پیکٹ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹ اٹھانے کا کوئی رواج نہیں تھا اور عدالت اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتی تھی۔ میں نے وہ پیکٹ غزالہ کو اغوا کرنے والے ڈاکوؤں کے واحد سراغ کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ چودھری قادر زمان نے پوچھا، ملک صاحب، سگریٹ کا یہ پیکٹ آپ کی بھلا کتنی مدد کرے گا؟ میں نے کہا، کچھ نہ ہونے سے تھوڑا بہت ہونا بھی بہتر ہے چودھری صاحب۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات معمولی نوعیت کے سوراخ بھی بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، ممکن ہے میں سگریٹ کے پیکٹ سے غزالہ تک پہنچوں؟ خدا آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، پٹواری حیات محمد نے کہا۔ چودھری قادر زمان اٹھتے ہوئے بولا، ہم تو اب چلیں گے، ادھر حویلی میں اس خبر نے تہلکہ مچا رکھا ہے، ایک افراتفری کا عالم ہے، مجھے حیدر علی کی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا، آپ کا بیان بھی بہت ضروری ہے چودھری صاحب۔ ہاں، وہ اسپات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ابھی تو میں بہت جلدی میں ہوں، آپ بیان شیان کا سلسلہ کل پر رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، آپ تھانے آنے کی زحمت گوارا کریں گے یا میں؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، ملک صاحب، آپ ہماری حویلی کو رونق بخشیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ویسے بھی آپ نے ملک افضل حسین کی طرف تو جانا ہی ہے، میری حویلی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، چلے میں ہی آپ کی حویلی میں آ جاؤں گا، میں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ بولا، ملک صاحب، ادھر تھانے میں ذرا گرمی سردی ہو گئی تھی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ جوان خون تو آپ کو پتہ ہی ہے بڑا جوش مارتا ہے، اور پھر یہ حیدر علی کی ہونے والی بیوی کا معاملہ ہے، میں اپنے بیٹے کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر حیدر علی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، جوان، اس وقت تمہیں جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے۔ میں تمہاری نازک پوزیشن کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ معاملہ سوچ بچار اور سوجھ بوجھ سے ہی سلجھے گا برخوردار۔ جذباتی اچھل کود اس معاملے کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دے گی۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ خجالت آمیز لہجے میں بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب،
चौधरी कादिर जमान ने कहा, ग़ज़ाला की तलाश में कोई कसर ना उठा रखे मलिक साहब, आपको जिस किस्म की मदद भी दरकार हो मैं हाजिर हूँ। फिर वो पटवारी हयात मोहम्मद को तसल्ली दिलासे देकर अपने तांगे में वहाँ से चले गए। वो इसके अलावा और कर भी क्या सकते थे? उनकी हवेली में भी इस वक्त एक क़यामत बपा होगी। वो हवेली जिसके दरो दीवार में उस ख़ानदान की पहली दुल्हन आने वाली थी मगर अब नहीं आ सकती थी। कम अज़ कम आज की तारीख़ में ऐसा होना मुमकिन नज़र नहीं आता था। चौधरी के जाने के बाद मैंने हयात मोहम्मद पटवारी से कहा, आप अंदर जाकर देखें, अगर आपकी बीवी की हालत ज़रा संभल गई हो तो मैं उसका बयान लेना चाहता हूँ। वो अंदर गया और थोड़ी देर बाद आकर बताया कि किश्वर अभी बयान देने के काबिल नहीं है। मैंने कहा, आपने ताजी नामी ग़ज़ाला की उस सहेली का घर किस तरफ बताया था? उधर दूसरी गली में। वो मुझे पता समझाने लगा। मैं उठकर खड़ा हो गया। ठीक है, मैं उसे देख लेता हूँ। हयात मोहम्मद ने कहा, मलिक साहब आपने ये क्या शोशा छोड़ दिया है? कौन सा शोशा भाई? वही जी, ग़ज़ाला के किसी आशिक वाला। हयात मोहम्मद ने कहा, अब चौधरी साहब जाने दिल में क्या क्या सोच रहे होंगे। मैंने कहा, मैंने कोई शोशा नहीं छोड़ा बल्कि एक इम्कान की जानिब इशारा किया था, क्योंकि बज़ाहिर अगवा की कोई वजह नज़र नहीं आती, पर चौधरी साहब के दिल में तो मैल आ जाएगा ना। वो मस्कीन सी सूरत बनाकर बोला, अब अगर ग़ज़ाला मिल भी गई तो पता नहीं चौधरी साहब उसे अपनी बहू बनाने पर तैयार भी होते हैं या नहीं। बेवकूफ़ी की बातें ना करें पटवारी साहब, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। चौधरी साहब खासे समझदार आदमी हैं, ज़िंदगी की इस ऊंच नीच से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हाँ अलबत्ता। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो जल्दी से बोला, अलबत्ता क्या? अलबत्ता, मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए सनसनीखेज़ लहजे में कहा, अगर आपने वाकई चौधरी साहब को किसी बात से बेखबर रखा हुआ है तो फिर आपके लिए खासी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझा जनाब। मतलब बहुत वाज़ेह है हयात मोहम्मद, अगर वाकई कोई शख्स ग़ज़ाला का तलबगार था तो ग़ज़ाला के अगवा में उसका हाथ होने के इम्कानात ज़्यादा रोशन हैं, और यकीनी तौर पर आपने ये बात चौधरी कादिर जमा को नहीं बताई होगी, जैसा कि मुझसे भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेचैन नज़रों से इधर उधर देखने लगा तो मैंने नरम लहजे में कहा, अगर आपने चौधरी साहब से कोई अहम बात छुपाई है तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा वो इस रिश्ते से इनकार कर देंगे, लेकिन कानून की नज़र से आपने अगर कोई बात पोशीदा रखने की कोशिश की तो आप उल्टे मुसीबत में फंस जाएंगे। इस तरह मैं आपकी बेटी को बाजियाब नहीं कर सकूंगा और ना ही डाकुओं का कोई सुराग लगा सकूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये सारी इज़्ज़त व मर्तबा धरी रह जाएगी। मैं ज़रा भी लिहाज नहीं करूंगा बल्कि बहुत बुरी तरह आपके साथ पेश आऊँगा। मुद्दई का कानून से अदम तावन भी जुर्म के ज़ुमरे में आता है, क्या समझे आप? वो सरासीमा नज़रों से मुझे देखने लगा, फिर लुकना तामेज़ लहजे में बोला, मलिक साहब ऐसी कोई बात है ही नहीं तो मैं आपको बताऊं क्या? सच और झूठ का पता बहुत जल्द चल जाएगा हयात मोहम्मद, मैंने सख्त लहजे में कहा। आप अपनी बीवी को होश में लाने की कोशिश करें, मैं रात को फिर आऊँगा, उसका बयान बहुत ज़रूरी है। फिर हम हयात मोहम्मद पटवारी के घर से निकल आए। मैंने दोनों सिपाहियों को वापस थाने भेज दिया और एएसआई रियाज बाजवा के साथ ताजी के घर की तरफ रवाना हो गया, जो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। एएसआई की दस्तक के जवाब में दरवाज़ा एक उम्र रसीदा औरत ने खोला। उसकी उम्र 70 से तजावज़ कर चुकी थी, कमर में खम आ चुका था और वो नज़र का चश्मा लगाए हुए थी। हमारी वर्दियों पर नज़र पड़ती वो थोड़ा घबरा गई, फिर खौफसदा अंदाज में पूछा, की गल है पुत्र? मैंने कहा, मासी ताजी का घर यही है। आहो जी, उसने इस बात में जवाब दिया, पर आपको ताजी से क्या काम पड़ गया? काम भी बता देंगे अम्मा, एएसआई ने कहा, ज़रा उसको बुलाओ। ताजी तो इस वक्त घर में नहीं है, बूढ़ी औरत ने बताया। कहाँ गई है वो? मैंने पूछा। वो अपने नानके गई है, उसने बताया। फिर पूछा, आपने बताया नहीं उससे क्या काम है आपको? मैंने कहा, काम बहुत ज़रूरी है मासी, तुम्हें तो पता ही होगा कि पटवारी हयात मोहम्मद की बेटी को डाकू उठा ले गए। हाँ जी, वो बड़ी सोनी कुड़ी है, ऊपर से फैशनी भी है। कुड़ी पढ़ लिख जाए और रब ने रंग रूप भी दे रखा हो तो हर कोई आशिक होने को तैयार रहता है। डाकू तो फिर डाकू होते हैं जी। वो बेदहानी में खासी मालूमात अफजा बातें बता गई थी। मैंने पूछा, मासी क्या कोई इश्क वगैरह का चक्कर भी था? वो अचानक मोहतात हो गई। मैनू की पता जी, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। मासी, मैं ग़ज़ाला के अगवा के सिलसिले में तफ्तीश कर रहा हूँ।
اگر تمہیں کوئی معمولی سی بات بھی معلوم ہے تو مجھے بتا دو، اگر بعد میں پتہ چلا کہ تم نے دانستہ کچھ چھپانے کی کوشش کی ہے تو لے جا کر تھانے میں بند کر دوں گا۔ اے لو جی، کر لو گل، وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ اب اس بڈھے بارے مجھے تھانے میں بند کرو گے؟ کوئی شرم حیا بھی ہے تمہیں؟ میں نے کہا اگر تم قانون کی راہ میں روک بننے کی کوشش کرو گی تو مجھے بحالت مجبوری سب کرنا پڑے گا۔ میں نے کیا راہ روکی ہے تمہارے قانون کی؟ تم نے ابھی بتایا ہے کہ غزالہ اتنی خوبصورت تھی کہ ہر کوئی اس پر عاشق ہونے کو تیار رہتا تھا، اب کہہ رہی ہو تمہیں کسی عاشقی معشوقی کا پتہ نہیں۔ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولی، وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا جی، دراصل چودھری حیدر۔ وہ کچھ بتاتے بتاتے رک گئی۔ میں نے پوچھا ہاں کہو، چودھری حیدر کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں جی، وہ جلدی سے بولی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ چودھری حیدر علی غزالہ پر عاشق ہو گیا تھا، کسی شادی کی تقریب میں اس نے غزالہ کو دیکھ لیا تھا، بن ٹھن کر تو وہ بالکل پری لگتی ہے جی، اگر حیدر علی نے زور نہ مارا ہوتا تو یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ورنہ کہاں چودھری قادر زماں اور کہاں پٹواری حیات محمد، زمین آسمان کا فرق ہے جی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے پوچھا تاجی کا ننہال کس طرف ہے؟ وہ دوسرے پنڈ میں ہے جی، اس نے بتایا، اس کا ماما آیا ہوا تھا، وہ صبح ہی اسے ساتھ لے کر گیا ہے۔ تاجی ڈاکوؤں والے واقعے سے خاصی سہم گئی تھی، میں نے بھی سوچا ہوا پانی بدلے گا تو اس کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ تاجی کی دادی تھی، تاجی کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، تاجی کو اس کی دادی نے بچپن سے پالا پوسا تھا، اس لیے وہ اسی کے پاس زیادہ تر رہتی تھی، کبھی کبھار اپنے ننہال بھی چلی جاتی تھی۔ اس کی دادی کا نام ماسی جیواں تھا۔ میں نے ماسی جیواں سے تاجی کے ننہال کا پتہ دریافت کیا، اس نے مجھے پوری تفصیل سے پتہ سمجھانے کے بعد پوچھا، آپ تاجی سے کس قسم کی پوچھ پرچھ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے بتایا، ماسی جس وقت ڈاکو غزالہ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت تمہاری پوتی تاجی غزالہ کے کمرے میں موجود تھی، وہ رات کو غزالہ کے پاس ہی سوئی تھی، ممکن ہے وہ ڈاکوؤں کے حلیے کے بارے میں کچھ جانتی ہو۔ میں نے اس کو کئی بار سمجھایا تھا کہ غزالہ کا کھیڑا چھوڑ دے، لیکن اس کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی، اب میرے ہاتھوں میں اتنی جان بھی نہیں رہی کہ اسے مار کوٹ کر باز رکھوں۔ کئی دن سے پٹواری کے گھر میں گھسی ہوئی تھی، جب سے غزالہ مایوں بیٹھی ہے میں نے بس صبح شام تاجی کی شکل ہی دیکھی ہے۔ وہ جانے کتنی لمبی تقریر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کہا، میں نے سنا ہے تاجی غزالہ کی بڑی گہری سہیلی تھی، ایسے موقع پر سہیلیاں ہی سارا کام کرتی ہیں، یہ بات بزرگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم نے تو یہ سب کبھی نہیں کیا تھا، وہ عجیب سے لہجے میں بولی اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ ہم واپس تھانے پہنچے تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی، اس ساری بھاگ دوڑ میں خاصی بھوک لگ گئی تھی۔ حیات محمد پٹواری نے کھانے کے لیے بہت اصرار کیا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ شاید ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا، حیات محمد کے گھر پہنچتی میں نے کھوجی بابا چراغ دین کو بلا لیا تھا اور اسے ڈاکوؤں کا کھرا نکالنے کا کام سونپ دیا تھا۔ اس کی مدد کے لیے میں نے تھانے سے ASI خادم حسین اور 3 کانسٹیبلوں کو بھی منگوا لیا تھا۔ میں نے جو پولیس پارٹیاں ڈاکوؤں کے پیچھے بھیجی تھیں وہ یکے بعد دیگرے مغرب سے پہلے واپس آ گئیں، لیکن سب کے چہرے پر ناکامی لکھی ہوئی تھی۔ غزالہ کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، نہ ہی ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ملا تھا۔ انہوں نے جنگل کے اندر بہت دور تک 15-20 میل کا علاقہ چھان مارا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے ڈاکوؤں کو زمین نگل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔